خدا کی رضا الفاظ میں مضمون تعارف انسان کی زندگی کا اہم ترین مقصد عشق الہی اور خوشنودہ خدا حاصل کرنا ہے۔ ہر مذہبی اور روحانی روایت میں یہی پیغام ملتا ہے کہ حقیقی سکون اور کامیابی اسی شخص کو نصیب ہوتی ہے جس کی زندگی خدا کی رضا کے گرد گھومتی ہو۔ اسلام میں بھی بندے کا اولین ہدف یہ ہے کہ وہ اپنے خالق کی خوشنودی حاصل کرے، نہ صرف الفاظ سے بلکہ عمل، اخلاق اور نیت کے ذریعے۔ اس مضمون میں ہم خدا کی رضا کے مفہوم، اس کی اہمیت، دینی و اخلاقی بنیاد، حصول کے راستے، رکاوٹیں اور عملی طریقے تفصیل سے بیان کریں گے۔ خدا کی رضا کا مفہوم۔ خدا کی رضا سے مراد وہ حالم، قلبی و عملی سنگ میل ہے جس پر اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، یعنی انسان کے اعمال، نیت، کردار اور رہنمائی کا اطلاق اس طرح ہو کہ وہ خالق کی طرف رغبت اور اس کے احکام کی پیروی کی علامت بنے۔ رضا صرف ظاہری اعمال کا نام نہیں بلکہ اس کے پیچھے خلوص نیت، تقوی اور اللہ کے لیے قربت کا جذبہ ہوتا ہے۔ سچا مومن ہر عمل میں یہ دیکھتا ہے کہ کیا یہ اس کو اللہ کے قریب لائے گا، دور کرے گا۔ جب انسان کی حرکتیں، باتیں اور سوچیں اللہ کی مرضی کے مطابق ہو جائیں تو یہی حقیقت خدا کی رضا ہے۔ دینی بنیاد۔ قرآن و سنت میں بارہا خدا کی رضا حاصل کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ دین نے ہمیں سکھایا کہ نیکی اور صبر، عدل اور احسان، نماز اور ذکر جیسے عبادات اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سب اسی مقصد کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ نبی کریم کی زندگی اس کی بہترین مثال ہے۔ آپ کا ہر عمل، ہر فیصلہ اور ہر اخلاقی رویہ خدا کی رضا کے حصول کے لیے تھے۔ صحابہ کرام نے اپنے حالات اور قربانیوں سے یہ ثابت کیا کہ رضا الہی کی تلاش انسان کو دنیا کی بھاگ دوڑ سے بلند کر دیتی ہے۔ خدا کی رضا حاصل کرنے کی اہم ایک روحانی سکون، تسکین۔ جب انسان جانتا ہے کہ اس کے اعمال اللہ کی خوشنودی کے لیے ہیں تو اس کا دل قرار پاتا ہے۔ دونوں نتائج چاہے کیسے بھی ہوں، مومن کو اندرونی اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ تو دنیاوی و اخروی کامیابی۔ اللہ کا قرب ہی حقیقی کامیابی ہے۔ دنیا میں عزت اور آخرت میں نجات کی ضمانت اسی سے وابستہ ہے۔ 3. اخلاقی بہتری۔ جب مقصد رضا الہی ہو تو انسان کے اعمال محض ذاتی مفاد کے لیے نہیں رہتے، وہ عدل، احسان اور محبت کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ 4. نفس کی اصلاح۔ رضا الہی کی جستجو نفس امارہ کے مقابلے میں نفس مطمئنہ کی طرف لے جاتی ہے۔ خواہشات کا کنٹرول اور اعلیٰ اخلاق کی تربیت ہوتی ہے۔ حصول کے راستے در عمل۔ خدا کی رضا حاصل کرنا ایک مسلسل عمل ہے۔ یہ ایک لمحے کی حالت نہیں بلکہ زندگی کا ترکار ہے۔ ذیل میں چند عملی راستے دیے جا رہے ہیں۔ 1. خلوص نیت۔ ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ نماز، روزہ، صدقہ، کسی کے ساتھ نیکی، سب میں نیت خالص رکھنی چاہیے کہ یہ اللہ کے لیے ہے۔ شہرت، تعریف کے لیے نہ، میں خالصت نہ، اللہ کی خوشنودی چاہنا انسان کے اعمال کو نور بخشتا ہے۔ 2. عبادات کی پابندی اور تفہیم۔ عبادات صرف رسمی فرائض نہیں، ان کا مقصد بندے کو اللہ کے قریب کرنا ہے۔ نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنا، قرآن کی تلاوت میں تدبر، روزے کی روح کو سمجھنا، یہ سب رضا الہی کی طرف قدم پھینکتی ہیں۔ اخلاق و حسن سلوک۔ خاندان، گھر، محلہ، معاشرہ، جہاں بھی انسان ہوتا ہے اس کا اخلاق اور سلوک اللہ کی رضا کے معیار کو ظاہر کرتا ہے۔ سچ بولنا، وعدہ نبھانا، والدین کی خدمت، غریبوں کی مدد، مظلوم کے ساتھ انصاف، یہ سب اعمال اللہ کو پسند ہیں۔ 4. نیک اعمال و صدقہ، صدقات، خیرات اور اجتماعی فلاح کے لیے کام کرنا نہ صرف معاشرے کی بھلائی ہے بلکہ یہ اللہ کی رضا سمیٹنے کا ذریعہ بھی ہے۔ سچے دل سے دیا گیا صدقہ بے ندی کی خود غرضی کو کم کرتا ہے اور رحمت الہی کو بڑھاتا ہے۔ 5. صبر و شکر۔ مشکلات میں صبر اور نعمتوں میں شکر دونوں ہی خدا کی مرضی کے مطابق ہیں۔ صبر انسان کو آزمائش میں ثابت قدم رکھتا ہے جبکہ شکر نعمتوں کا اعتراف ہے جو بندے کو مغرور نہیں ہونے دیتا۔ 6. توبہ و استغفار۔ انسان خطا کا پتھر ہے، غلطیاں ہوتی ہیں۔ اللہ کی رضا کے لیے ضروری ہے کہ ہر گناہ پر سچی توبہ اور مستقل استغفار ہو۔ توبہ کا مطلب صرف معافی مانگنا نہیں بلکہ دل میں پشیمانی اور آئندہ گناہوں سے بچنے کا ارادہ بھی شامل ہے۔ 7. علم و عمل کا امتزاج۔ علم حاصل کرنا ضروری ہے مگر اس کا مقصد عمل سے ہونا چاہیے۔ علم بغیر عمل کے غرور فتنہ بن سکتا ہے۔ جو علم دل و عمل دونوں میں اترا وہ بندے کو خدا کی رضا کے قریب لے جاتا ہے۔ دل کی حالتیں اور نیت کی پاکیزگی۔ رضا الہی حاصل کرنے کے لیے دل کی صفائی بنیادی شرط ہیرا خود پسندی، تکبر اور دنیاوی لذتیں دل میں رکاوٹ ڈالتی آؤ۔ مختلف روحانی مشقیں جیسے ذکر الہی، مراقبہ، دینی روش سے اور دعاؤں کی پابندی دل کو نرم کرتی ہیں۔ ساتھ ہی یہ ضروری ہے کہ بندہ اپنے اندر عاجزی، انکساری اور آنتک احساس نیاز ہی بن
کو اللہ کے قرب تک پہنچاتا ہے۔ رکاوٹیں اور آزمائشیں خدا کی رضا کی راہ میں کئی رکاوٹیں آ سکتی ہیں۔ 1 دنیاوی مشغولیات، کاروبار، شہرت، دولت کے پیچھے بھاگنا انسان کو اللہ کی یاد سے دور کر دیتا ہے۔ 2 ریا اور دکھاوا، اچھے اعمال میں شہرت تعریف کی خواہش انسان کے عمل کو خراب کر دیتی ہے۔ 3 علم، نامکمل، غلط دین آدھی معلومات بھی راہ سے بھٹکا دیتی ہے۔ 4 نفس کی خواہشات نفسانی اکثر بندے کو سچائی سے دور کر دیتی ہے۔ 5 مشکلات میں ایمان کا ڈگمگانا، آزمائشوں کے وقت ایمان مضبوط رہے تو رضا ملتی ہے۔ دراصل مرحلہ بہ مرحلہ سکون میں رکاوٹ ہوتی ہے۔ رکاوٹوں کو پہچان کر ان کے خلاف مسلسل جدوجہد ہی اصل کامیابی ہے۔ مثالیں اور حکایات، مختصر اسلامی تاریخ اور صوفیہ کی زندگی میں بے شمار مثالیں ملتی ہیں جہاں لوگوں نے دنیا کی ہر چیز قربان کر کے صرف رضا الہی حاصل کی۔ صحابی کا مالک بن بیدا کی جرت، حضرت علی کا عدل، حضرت ابویس کی وفا اور بزرگان دین کی کہانیاں ہمیں یہی درس دیتی ہیں کہ رضا الہی کے حصول کے لیے قربانی اور ثابت قدمی ضروری ہیں۔ ان مثالوں سے یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ رضا الہی کبھی فوری اور سیدھا نتیجہ نہ لائے مگر اس کا اثر زندگی کے ہر گوشے میں دیرپا اور مثبت ہوتا ہے۔ عمل مشورے روزمرہ زندگی میں نافذ کرنے کے لیے: 1 ہر روز اپنی نیتوں کا معائنہ کریں۔ صبح کے وقت 3 منٹ نکال کر سوچیں کہ آج اب کا ہر عمل کیوں ہے۔ 2 نماز خشوع کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کریں، کم از کم 5 منٹ روزانہ قرآن میں تدبر کریں۔ 3 کسی ایک نیکی کی عادت ڈالیں، مثال کے طور پر روزانہ کم از کم ایک شخص کی مدد کرنا، کسی کے لیے دعا کرنا۔ 4 ماہانہ 1 دفعہ صدقہ سماجی خدمت کا حصہ بنے۔ 5 جب بھی کسی مشکل کا سامنا ہو تو پہلے اللہ سے رابطہ کریں، دعا اور استغفار کے ذریعے۔ 6 ریا سے بچنے کے لیے اپنے اعمال کا خفیہ جائزہ لیں اور بعض اوقات نیکیوں کو پوشیدہ رکھ۔ 7 علم حاصل کریں مگر اسے عمل میں لائیں، ہر نئے سیکھے گئے اصول کو 1 ہفتے تک آزمائیں۔ 8 شکایت اور شکوے کی بجائے شکر گزاری کی فہرست بنائیں، روزانہ کم از کم 3 نعمتیں لکھیں جن کے لیے آپ شکر گزار ہیں: خدا کی رضا اور معاشرتی فلاح۔ جب فرد خدا کی رضا کی تلاش میں ہوتا ہے تو وہ خود بخود معاشرتی ذمہ داریوں کو بھی سمجھتا ہے۔ انصاف، مساوات اور خدمت خلق جیسے اصول معاشرے میں امن، ترقی اور بھلائی لاتے ہیں۔ 1 معاشرہ جس کے لوگ رضا الہی کو اپنا معیار بناتے ہیں وہاں جرم و ظلم کم ہوتا، روابط مضبوط ہوتے اور انسانی وقار برقرار رہتا ہے۔ اخلاقی فوائد اور نفسیاتی اثرات: رضا الہی کی جستجو انسان کو صبر، تحمل، اطاعت اور قربانی جیسی خصوصیات دیتی ہے۔ نفسیاتی طور پر بھی اس کا بہت فائدہ ہے، اضطراب کم ہوتا، زندگی کے مسائل کو معنی ملتے ہیں اور انسان خود کو کسی بڑے مقصد کا حصہ محسوس کرتا ہے۔ یہ مقصد پسندی زندگی میں استحکام اور روحانی توانائی پیدا کرتی ہے۔ نتیجہ: خدا کی رضا ہر انسان کا عظیم مقصد ہے۔ یہ وہ راہ ہے جو بندے کو دنیا کی عارضی کامیابیوں سے بلند کرتی ہے اور آخرت میں دائمی کامیابی کا ذریعہ بنتی ہے۔ رضا الہی حاصل کرنا محض ایک لمحے یا چند اعمال کا نتیجہ نہیں بلکہ مکمل زندگی کا سفر۔ نیتوں کی صفائی، عبادات کی خلوص بھری ادائیگی، اخلاقی بلندی اور دوسروں کے ساتھ محبت و انصاف کے ذریعے یہ ممکن ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں چھوٹے مگر معنی خیز اقدامات کریں: نیتوں کا معائنہ، نماز و ذکر کی پابندی، دوسروں کی مدد اور مسلسل توبہ و استغفار۔ طریقہ ہمیں نہ صرف اندرونی سکون دے گا بلکہ ایک ایسا معاشرہ بھی قائم کرے گا جس میں محبت، عدل اور خیر کا راج ہوگا۔ آخری بات یہ کہ خدا کی رضا حاصل کرنا ممکن ہے بشرطے کہ انسان خود اپنا نفس سدھارنے کے لیے سنجیدہ ہو، عاجزی کو اپنائے اور ہر حال میں اللہ کے قریب رہنے کی کوشش جاری رکھے۔ اللہ ہم سب کو اپنی رضا عطا فرمائے اور ہمیں ایسی زندگی نصیب کرے جس میں ہمارے افعال اور نیتیں اس کے پسندیدہ طریقوں کے مطابق ہوئے ہیں۔ خدا کی رضا مفصل مضمون، تقریباً الفاظ۔ تعارف: انسان کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد اور سب سے اعلیٰ مقام وہی ہے جو خالق کائنات کی رضا حاصل کرنا ہو۔ ہر مذہب اور ہر روحانی روایت میں انسان کو کسی نہ کسی طرح معبود کی خوشنودی کا طالب دکھایا گیا ہے۔ اسلام میں خدا کی رضا کو زندگی کا محور بتایا گیا ہے، ایک ایسی منزل جو نہ صرف آخرت میں سکون اور نجات کا ذریعہ ہے بلکہ دنیا میں بھی اخلاق، امن، انصاف اور فلاح و بہبود کی بنیاد بنتی ہے۔ اس مضمون میں ہم خدا کی رضا کے مفہوم، اس کی اہمیت، اس کے حصول کے عملی طریقے، رکاوٹیں اور اس کے
نتیجے میں پیدا ہونے والے مثبت اثرات کا مفصل جائزہ لیں گے۔ خدا کی رضا کا مفہوم۔ خدا کی رضا سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، اس کی پسندیدہ مرضی اور اس کی طرف سے انعام۔ یہ ایک ذاتی اور اجتماعی دونوں سطحوں پر سمجھا جا سکتا ہے۔ ذات سطح پر یہ اس بات کا اظہار ہے کہ انسان اپنے خالق کی احکامات کے مطابق زندگی گزارے، اس کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اپنے اندر تقوی و خلوص پیدا کرے۔ اجتماعی سطح پر یہ معاشرے کے وہ ضوابط اور اقدار ہیں جو انصاف، رحم، ایمانداری اور خدمت خلق پر مبنی ہوں، جن سے مجموعی طور پر ایک معاشرہ اللہ کی خوشنودی کے قریب ہوتا ہے۔ خدا کی رضا صرف خصال نیک کا مجموعہ نہیں، بلکہ یہ نیت، عمل اور اسلوب زندگی کا مجموعہ ہے۔ نیت خالص ہو، عمل صحیح سمت میں ہو اور طرز عمل دوسروں کے لیے خیر اور رہنمائی بنے۔ اسی نیت اور اسلوب سے اللہ کی توجہ حاصل ہوتی ہے۔ کیوں ضروری ہے میت؟ ایک حقیقی مقصد میں ہے۔ انسان دنیاوی مقاصد کے پیچھے بھاگتے ہوئے اکثر اصل مقصد بھول جاتا ہے۔ خدا کی رضا یاد دلاتی ہے کہ انسان محض عارضی لذات کے لیے نہیں بلکہ ایک اعلیٰ مقصد کے لیے بنایا گیا ہے۔ 2. اخلاقی رہنمائی۔ خدا کی رضا ہمیں سکھاتی ہے کہ کس طرح انصاف، صدق، امانت، معافی اور رحم کے ساتھ پیش آنا ہے۔ یہ معاشرتی زندگی کو مضبوط بناتی ہے۔ 3. اطمینان قلب۔ جو انسان اللہ کی رضا کے لیے کوشش کرتا ہے وہ دل کی اندرونی اطمینان پاتا ہے، خواہ دنیاوی حالات اچھے ہوں یا برے، کیونکہ اس کی توجہ مخلوق کے بدلاؤ پر نہیں بلکہ خالق کی خوشنودی پر مرکوز ہوتی ہے۔ 4. معاشرتی فلاح۔ جب افراد خدا کی رضا کو معاون عمل بنا لیں تو معاشرہ عدل، مساوات اور خدمت خلق کی طرف مائل ہوتا ہے۔ غربت، فرقہ واریت اور ناانصافی کم ہوتی ہے۔ 5. آخرت کا معیار۔ اسلام میں انسان کا جزا و سزا اسی بنیاد پر ہے کہ اس نے دنیا میں کتنی نیک نیت اور اعمال کیے۔ خدا کی رضا آخرت میں کامیابی کا سب سے اہم ضامن ہے۔ خدا کی رضا حاصل کرنے کے عملی طریقے۔ خدا کی رضا مجرد خیال نہیں بلکہ عملی زندگی کا نتیجہ ہے۔ ذیل میں وہ عملی راستے ہیں جو انسان کو رضا الہی کے قریب لے جاتے ہیں۔ 1. خلوص نیت، اخلاص۔ ہر عمل کا معیار نیت ہے۔ اگر کسی عمل کا مقصد خدا کی خوشنودی ہو تو وہ عمل معنوی قدر حاصل کرتا ہے۔ نماز، روزہ، ذکر، حج جب خلوص نیت کے ساتھ کیے جائیں تو ان سے دل کی تجدید ہوتی ہے اور انسان کی زندگی میں نور آتا ہے۔ 2. اللہ کا ذکر اور دعا۔ ذکر الہی، تلاوت قرآن اور دعا روح کو تازگی دیتی ہے۔ اللہ سے مسلسل رابطہ رکھنے والا انسان اپنی کمزوریوں کا ادراک کرتا اور ان پر قابو پانے کی کوشش کرتا ہے۔ دعا کے ذریعے بندہ اللہ سے رہنا مائی اور مدد مانگتا ہے جو رضا الہی کا ذریعہ بنتی ہے۔ قرآنی تعلیمات اور سنت رسول پر عمل۔ قرآن و سنت انسانی زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی فراہم کرتی ہیں۔ احکام شرعی، اخلاقی اصول اور معاشرتی ضوابط انہی سرچشموں سے ملتے ہیں۔ پر عمل کرنے سے زندگی متوازن اور خدا کی رضا کے لائق بنتی ہے۔ 4. اچھے اخلاق اور حس میں سلوک۔ دوسروں کے ساتھ عدل، امانت، حلم اور شفقت سے پیش آنا خدا کی پسندیدہ خصوصیات میں شامل ہے۔ چھوٹے بڑے سب معاملات میں شرافت اور انصاف کا مظاہرہ انسان کو اللہ کے قریب لاتا ہے۔ 5. خدمت خلق اور صدقہ و خیرات۔ مسکین و محتاج کی مدد، یتیموں کی کفالت اور ضرورت مندوں کی خدمت اللہ کی رضا کے بڑے ذرائع ہیں۔ صدقہ نفس کو خود غرضی سے بچاتا ہے اور روحانی نمو کا سبب بنتا ہے۔ اس میں اپنا حصہ دینا ہر مومن پر فرض ہے اور یہ عمل حقیقی معنوں میں اللہ کی خوشنودی حاصل کرتا ہے۔ 6. صبر اور شکر۔ زندگی میں آزمائشیں آتی ہیں۔ صبر اختیار کرنا اور نعمتوں میں شکر ادا کرنا دونوں اللہ کی رضا کا ذریعہ ہیں۔ صبر سے ایمان مضبوط ہوتا ہے اور شکر سے دل میں تواضع پیدا ہوتی ہے۔ یہ دونوں صفات انسان کو دنیا و آخرت میں کامیاب بناتی ہیں۔ 7. علم و عمل۔ علم حاصل کرنا عبادت میں خود ہے، مگر علم کا حقیقی فائدہ تب ہے جب وہ عمل میں منتقل ہو۔ عملی علم انسان کو بہتر فیصلوں کی طرف لے جاتا اور اللہ کی رضا کا سبب بنتا ہے۔ عمل اور صحیح علم کا امتزاج انسان کو کامل بناتا ہے۔ 8. توبہ اور استغفار۔ غلطیوں اور گناہوں سے پاک ہونے کے لیے توبہ ضروری ہے۔ استغفار سے اللہ کے قریب ہونا ممکن ہے۔ جو انسان اپنے گناہوں پر سچی توبہ کرتا اور اصلاح نفس کی کوشش کرتا ہے وہ اللہ کی رحمت اور رضا کا لائق بنتا ہے۔ رکاوٹیں اور ان کا حل۔ خدا کی رضا کے راستے میں کئی رکاوٹیں آتی ہیں، ان میں سے اہم رکاوٹیں اور ان کا حل درج ذیل ہے۔ رکاوٹ شہرت و رتبہ کی خواہش۔ بہت لوگ خدا کی رضا کے بجائے لوگوں کی تعریف چاہتے آؤ۔ نیت کی جانچ۔ عمل کا خالص بنا
یاد رکھنا رکاوٹ مادو لذتیں دنیاوی لذتیں انسان کو راستے سے بھٹکا دیتی ہیں دنیا کو عارضی سمجھنا آخرت کی یاد اور خود پر کنٹرول کی تربت رکاوٹ غرور اور تکبر غرور انسان کو اللہ کی راہ سے دور کر دیتا ہے عاجزی اور شکر گزاری کی مشق اور خدمت خلق میں حصہ لینا رکاوٹ علمی افراتفری بے علمی یا غلط فہمی بھی انسان کو گمراہ کر سکتی ہے اہل علم سے رہنمائی درست معلومات کا حصول اور علم کو عمل میں لانا خدا کی رضا کے اخلاقی اور معاشرتی اثرات جب افراد اور معاشرے خدا کی رضا کو مرکزی قدر بنا لیتے ہیں تو کئی مثبت تبدیلیاں نمودار ہوتی ہیں ایک انصاف کا اقتدار عدل و انصاف فروغ پاتا ہے کیونکہ انصاف اللہ کی رضا میں شامل ہے 2 سچائی کا رواج کاروبار سیاست تعلیم اور روزمرہ معاملات میں سچائی اور شفافیت آتی ہے 3 رحم و ہمدردی معاشرے میں ایک دوسرے کے دکھ درد سمجھنے اور حل کرنے کا جذبہ بڑھتا ہے 4 خاندانوں کی مضبوطی گھر میں والدین بچوں اور رشتہ داروں کے باہمی تعلقات بہتر ہوتے ہیں جب لوگ خدا پسند رویہ اپناتے ہیں 5 معاشی توازن صدقہ ذکو اور فیاضی غربت اور عدم مساوات کم کرنے میں مدد دیتی ہیں عملی مثالیں واقعات حالات ایک تاجر جو سچائی اور امانتداری کو اللہ کی رضا سمجھ کر کاروبار چلائے اگرچہ ابتدا میں کم فائدہ ہو مگر وقت کے ساتھ لوگوں کا بھروسہ کر اس کا کاروبار مضبوط ہوتا ہے ایک استاد جو اپنے شاگردوں کو علم سچائی اور اخلاق کے ساتھ سکھاتا ہے اس کے شاگرد نہ صرف علمی بلکہ اخلاقی معیار بھی اپناتے ہیں اور یوں معاشرہ مضبوط ہوتا ہے ایک مریض کی خدمت کرنے والا طبیب اپنے پروفیشن کو عبادت سمجھ کر کام کرے تو ناسہانہ رویہ اور شفقت مریضوں کا بھروسہ جیتتی ہی روحان فوائد خدا کی رضا سے روحانیت میں گہرائی آتی ہے دل میں سکون ہوتا ہے اور نفسیاتی دباؤ کم ہوتا ہے زندگی میں مقصد و سمت کا احساس مضبوط ہوتا ہے ہر حال میں اللہ کا شکر اور حمد پیدا ہوتا ہے جو روح کو مضبوط بناتا ہے نصاب برائے روزمرہ زندگی پریکٹیکل ٹپس ایک ہر عمل سے پہلے نیت ذہن میں رکھیں کیا وہ عمل اللہ کی رضا کے لیے ہے 2 روزانہ وقت نکال کر قرآن کی تلاوت اور ذکر کریں حتیٰ کہ چند منٹ بھی اثر رکھتے ہیں 3 روزانہ 3 چیزوں کا شکر ادا کریں اور ایک غلطی کی توبہ کریں یہ عادت دل کو نرم کرتی ہے 4 ہفتہ وار ماہانہ بنیاد پر کسی ضرورت مند کی مدد کریں یہ عمل آپ کے دل میں سخاوت پیدا کرے گا 5 اگر کسی فیصلے میں الجھن ہو تو علماء انیک لوگوں سے مشورہ کریں علم سے رہنمائی ملتی ہے 6 اپنی کمزوریوں کی فہرست بنائیں اور بتدریج ان پر کام کریں چھوٹے قدم بڑے فرق لاتے نجا خدا کی رضا حصول مقصد حیات ہے یہ نہ صرف ذاتی ران نجات اور کامیابی کا ذریعہ ہے بلکہ ایک بہتر منظم اور رحم دل معاشرے کی بنیاد بھی ہے خلوص نیت علم و عمل حسن اخلاق خدمت خلق صبر و شکریہ وہ ستون ہیں جن کے ذریعے انسان اللہ کی رضا کے قریب ہوتا ہے زندگی کی جنگ اور آزمائشوں کے باوجود جب انسان اپنے ہر قدم میں اللہ کی خوشنودی کو مقصد بناتا ہے تو وہ اندرونی سکون منویت اور اجتماعی فلاح کی راہوں پر چل پڑتا ہے ہمیں چاہیے کہ اپنی روزمرہ زندگی میں چھوٹے چھوٹے اقدامات کریں نیتوں کو صاف رکھیں حقوق اللہ اور حقوق العباد کا خیال رکھیں اور محنت و عمل کے ذریعے اپنی روح کو سنواری یاد رکھیں کہ اللہ کی رضا ایک طے شدہ انعام نہیں بلکہ مسلسل جدوجہد اور اصلاح نفس کا نتیجہ ہے ایک ایسا سفر جس میں ہر قدم ہمیں بہتر بناتا اور آخرکار اللہ کی بے پایہ رحمت اور خوشنودی تک پہنچاتا ہے اللہ ہم سب کو اپنی رضا کی تلاش میں ثابت قدم رکھے ہمیں اچھے اعمال خلوص اور خدمت خلق کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری زندگیوں کو اس قابل بنائے کہ ہم دنیا و آخرت میں کامیاب ہوں آمین خدا کی رضا الفاظ میں مضمون تعارف انسان کی زندگی کا اہم ترین مقصد عشق الہی اور خوشنودہ خدا حاصل کرنا ہے ہر مذہبی اور روحانی روایت میں یہی پیغام ملتا ہے کہ حقیقی سکون اور کامیابی اسی شخص کو نصیب ہوتی ہے جس کی زندگی خدا کی رضا کے گرد گھومتی ہو اسلام میں بھی بندے کا اولین ہدف یہ ہے کہ وہ اپنے خالق کی خوشنودی حاصل کرے نہ صرف الفاظ سے بلکہ عمل اخلاق اور نیت کے ذریعے اس مضمون میں ہم خدا کی رضا کے مفہوم اس کی اہمیت دینی و اخلاقی بنیاد حصول کے راستے رکاوٹیں اور عملی طریقے تفصیل سے بیان کریں گے خدا کی رضا کا مفہوم خدا کی رضا سے مراد وہ حالمی قلبی و عملی سنگین ہے جس پر اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے یعنی انسان کے اعمال نیت کردار اور رہنمائی کا اطلاق اس طرح ہو کہ وہ خالق کی طرف رغبت اور اس کے احکام کی پیروی کی علامت بنے رضا صرف ظاہری اعمال کا نام نہیں بلکہ اس کے پیچھے خلوص نیت کا طول ہے
اللہ کے لیے قربت کا جذبہ ہوتا ہے۔ سچا مومن ہر عمل میں یہ دیکھتا ہے کہ کیا یہ اس کو اللہ کے قریب لائے گا، آگے کرے گا۔ جب انسان کی حرکتیں، باتیں اور سوچیں اللہ کی مرضی کے مطابق ہو جائیں تو یہی حقیقت ہے خدا کی رضا ہے۔ دینی بنیاد قرآن و سنت میں بارہا خدا کی رضا حاصل کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ دین نے ہمیں سکھایا کہ نیکی اور صبر، عدل اور احسان، نماز اور ذکر جیسے عبادات اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سب اسی مقصد کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ نبی کریم کی زندگی اس کی بہترین مثال ہے۔ آپ کا ہر عمل، ہر فیصلہ اور ہر اخلاقی رویہ خدا کی رضا کے حصول کے لیے تھے۔ صحابہ کرام نے اپنے حالات اور قربانیوں سے یہ ثابت کیا کہ رضا الہی کی تلاش انسان کو دنیا کی بھاگ دوڑ سے بلند کر دیتی ہے۔ خدا کی رضا حاصل کرنے کی اہم ایک روحانی سکون تسکین۔ جب انسان جانتا ہے کہ اس کے اعمال اللہ کی خوشنودی کے لیے ہیں تو اس کا دل قرار پاتا ہے۔ ابن نتائج چاہے کیسے بھی ہو، مومن کو اندرونی اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ دنیاوی و اخروی کامیابی۔ اللہ کا قرب ہی حقیقی کامیابی ہے۔ دنیا میں عزت اور آخرت میں نجات کی ضمانت اسی سے وابستہ ہے۔ 3 اخلاقی بہتری۔ جب مقصد رضا الہی ہو تو انسان کے اعمال محض ذاتی مفاد کے لیے نہیں رہتے، وہ عدل، احسان اور محبت کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ 4 نفس کی اصلاح۔ رضا الہی کی جستجو نفس امارہ کے مقابلے میں نفس مطمئنہ کی طرف لے جاتی ہے۔ کا کنٹرول اور اعلیٰ اخلاق کی تربیت ہوتی ہے۔ حصول کے راستے تر عمل۔ خدا کی رضا حاصل کرنا ایک مسلسل عمل ہے۔ یہ ایک لمحے کی حالت نہیں بلکہ زندگی کا ترکار ہے۔ ذیل میں چند عملی راستے دیے جا رہے ہیں۔ 1 خلوص نیت۔ ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ نماز، روزہ، صدقہ، کسی کے ساتھ نیکی، سب میں نیت خالص رکھنی چاہیے کہ یہ اللہ کے لیے ہے۔ شہرت، تعریف کے لیے نہ، میں خالصت نہ اللہ کی خوشنودی چاہنا انسان کے اعمال کو نور بخشتا ہے۔ 2 عبادات کی پابندی اور تفہیم۔ عبادات صرف رسمی فرائض نہیں، ان کا مقصد بندے کو اللہ کے قریب کرنا ہے۔ نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنا، قرآن کی تلاوت میں تدبر، روزے کی روح کو سمجھنا، ہے سب رضا الہی کی طرف قدم ہیں۔ اخلاق و حسن سلوک۔ خاندان، گھر، محلہ، معاشرہ، جہاں بھی انسان ہوتا ہے اس کا اخلاق اور سلوک اللہ کی رضا کے معیار کو ظاہر کرتا ہے۔ سچ بولنا، وعدہ نبھانا، والدین کی خدمت، غریبوں کی مدد، مظلوم کے ساتھ انصاف، یہ سب اعمال اللہ کو پسند ہیں۔ 4 نیک اعمال و صدقہ۔ صدقات، خیرات اور اجتماعی فلاح کے لیے کام کرنا نہ صرف معاشرے کی بھلائی ہے بلکہ یہ اللہ کی رضا سمیٹنے کا ذریعہ بھی ہے۔ سچے دل سے دیا گیا صدقہ بے ندی کی خود غرضی کو کم کرتا ہے اور رحمت الہی کو بڑھاتا ہے۔ 5 صبر و شکر۔ مشکلات میں صبر اور نعمتوں میں شکر دونوں ہی خدا کی مرضی کے مطابق ہیں۔ صبر انسان کو آزمائش میں ثابت قدم رکھتا ہے جبکہ شکر نعمتوں کا اعتراف ہے جو بندے کو مغرور ہونے دیتا۔ 6 توبہ و استغفار۔ انسان خطا کا پتھر ہے، غلطیاں ہوتی ہیں۔ اللہ کی رضا کے لیے ضروری ہے کہ ہر گناہ پر سچی توبہ اور مستقل استغفار ہو۔ توبہ کا مطلب صرف معافی مانگنا نہیں بلکہ دل میں پشیمانی اور آئندہ گناہوں سے بچنے کا ارادہ بھی شامل ہے۔ 7 علم و عمل کا امتزاج۔ علم حاصل کرنا ضروری ہے مگر اس کا مقصد عمل سے ہونا چاہیے۔ علم بغیر عمل کے غرور فتنہ بن سکتا ہے۔ جو علم دل و عمل دونوں میں اترا وہ بندے کو خدا کی رضا کے قریب لے جاتا ہے۔ دل کی حالتیں اور نیت کی پاکیزگی۔ رضا الہی حاصل کرنے کے لیے دل کی صفائی بنیادی شرط۔ ہیرا، خود پسندی، تکبر اور دنیاوی لذتیں دل میں رکاوٹ ڈالتی آؤ۔ مختلف روحانی مشقیں جیسے ذکر الہی، مراقبہ، دینی روش سے اور دعاؤں کی پابندی دل کو نرم کرتی ہیں۔ ساتھ ہی یہ ضروری ہے کہ بندہ اپنے اندر عاجزی، انکساری اور آن فکر احساس نیاز کی بندے کو اللہ کے قرب تک پہنچاتا ہے۔ رکاوٹیں اور آزمائشیں۔ خدا کی رضا کی راہ میں کئی رکاوٹیں آ سکتی ہیں۔ 1 دنیاوی مشغولیات۔ کاروبار، شہرت، دولت کے پیچھے بھاگنا انسان کو اللہ کی یاد سے دور کر دیتا ہے۔ 2 ریا اور دکھاوا۔ اچھے اعمال میں شہرت، تعریف کی خواہش انسان کے عمل کو خراب کر دیتی ہے۔ علم نامکمل، غلط دین آدھی معلومات بھی راہ سے بھٹکا دیتی ہے۔ 4 نفس کی خواہشات۔ خواہشات نفسانی اکثر بندے کو سچائی سے دور کر دیتی ہے۔ 5 مشکلات میں ایمان کا ڈگمگانا۔ آزمائشوں کے وقت ایمان مضبوط رہے تو رضا ملتی ہے۔ دراصل مرحلہ بہ مرحلہ سکون میں رکاوٹ ہوتی ہے۔ رکاوٹوں کو پہچان کر ان کے خلاف مسلسل جدوجہد ہی اصل کامیابی ہے۔ مثالیں اور حکایات۔ مختصر اسلامی تاریخ اور صوفیہ کی زندگی میں بے شمار مثالیں ملتی ہیں۔
جہاں لوگوں نے دنیا کی ہر چیز قربان کر کے صرف رضا الہی حاصل کی، صحابی کا مالک بن گیا کی جرت، حضرت علی کا حضرت ابویس کی وفا اور بزرگان دین کی کہانیاں ہمیں یہی درس دیتی ہیں کہ رضا الہی کے حصول کے لیے قربانی اور ثابت قدمی ضروری ہے۔ ان مثالوں سے یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے